اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آج کا موضوع اور آج کا جو سوال ہے، جادو کیا چیز ہے، جادو ہے کیا؟ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ اور عام مسئلہ ہے، ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں، جب وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور ہم تشخیص کے بعد کے بعد جب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جادو ہے یا آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو اس کے بعد ان کا اگلا جو سوال ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو کس نے کروایا ہے، اور وہ پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یا وہ ہمارے جواب کا انتظار ہرگز نہیں کرتا یا کرتی ہے۔ جو مریض ہو یا مریضہ ہو، وہ خود ہی بتاتا ہے میری ساس نے کروایا ہے، میرے دوست نے کروایا ہے، میری بابی نے کروایا ہے، میرے دیور نے کروایا، مختلف قسم کے رشتوں کا نام جو جن کے بارے میں اس کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، ان کے نام لے لیتا ہے یا لے لیتی ہے کہ مجھ پہ فلاں نے جادو کروایا۔ تو لیکن یہاں پر ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہمیں تو سب رشتے نظر آتے ہیں لیکن ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر کھلا دشمن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں چیز کر سکتا ہے فلاں نہیں، کھلا دشمن سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کو اللہ نے با اختیار بنایا، اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شر پھیلاتا ہے۔ جو اور یہی شیطان کا جو مقصد ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جادو کے پیچھے جو سب سے مین فیکٹر یا سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو کلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، شیاطین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی جو فوج ہے شیطان کی، جو اصل جو اس کو ہم پہچان نہیں پا رہے۔ تو ہمیں باقی تو ہر چیز نظر آتی ہے، شیطان نظر نہیں آتا، یہی تلبیس ابلیس ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ تلبیس ابلیس مارتا ہے، فلانے کے وسوسہ مارتا ہے نا، یعنی خواب ہی اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے خواب میں نظر ہے فلانے نے کروایا، یہ تلبیس ابلیس ہوتا ہے۔ وہ تصرف ڈالتا ہے اپنا، تو اس کو وہی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ دل میں حسد رکھتا ہے، پہلے اس نے کوئی حسد پالا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تلبیس ابلیس مارتا ہے، تو وہ اس کا شک مزید پکا ہو جاتا ہے فلانے نے جادو کروایا ہے۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی رشتہ داروں سے بدظن ہو جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ شر پھیلائے، اور وہ سب کرتا ہے، وہ انسان کو بدظن کرتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے، وسواس ڈالتا ہے، وسواس کے ذریعے انسان کا عقیدہ اور پکا کرتا ہے کہ مجھ پہ جادو فلاں نے کروایا۔ اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اسی لیے یہ موضوع پر ہم نے ویڈیو بنانے کی جسارت کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کروایا، فلاں اس میں ملوث ہے، اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ تو جو بندہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے نا، تو اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ مجھ پہ جادو فلاں نے کروایا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے ملوث تو اللہ پاک شیاطین کو آپ پہ مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ دن رات آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کسی سے بدگمان ہو جانا، یہ اس کی معافی اس وقت نہیں ہے جب تک جس سے آپ بدگمان سے معافی نہ مانگ لی جائے، ٹھیک ہے؟ بدگمان جو بندہ ہو جائے، جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، آپ جو ذکر کر لیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو ہر رشتہ نظر آ رہا ہے فلاں بندے نے گوایا، لیکن آپ کو شیطان نظر نہیں آ رہا جو اس کا اصل جو ہے نا، اگر ہے جی فلاں نے مجھ پہ اگر کوئی بندہ جادوگر ہے بھی تو اس میں جو کام کرتے ہیں شیاطین کام کرتے ہیں، وہ خود تو کام نہیں کرتا، شیاطین ڈیمانڈ کرتے ہیں، شیطان ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر سے کہ تم مجھے اس طرح خوش کرو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ اب شیطان مختلف قسم کی شرائط لگا دیتا ہے کہ تم ناپاک رہو، گندگی کھاؤ، یا کوئی خلاف شرع بات کرو، 40 دن تک کوئی کام نہ کرو، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت بھی ہیں، وہ جادوگر ایسے ہی کرتا ہے۔ کوئی شرک کر دیتا ہے، بدعقیدگی کر دیتا ہے، کسی بزرگ کسی صحابہ کی، نبی کی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، جو شیطان ڈیمانڈ کرتا ہے مختلف قسم کی۔ تو وہ جب وہ اپنی شرائط پوری کر دیتا ہے، کوئی سندور مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، اس طرح کی مختلف قسم کی شرائط جب وہ جادوگر پوری کر دیتا ہے، تو شیطان بے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جس کا جادوگر کے اس کو نقصان پہنچانا، وہ پہنچاتا بھی ہے۔ تو لیکن ہمیں جو جادو کی اصل تعریف ہے اس سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں، اور ہمیں جادو صرف کچھ چیزوں میں نظر آتا ہے۔
تو انشاءاللہ آج کوشش یہ کریں گے کہ جادو کی ایک ویلڈ اور مکمل تعریف بیان کی جائے، جس سے آپ کے تمام اشکالات مزید کلیئر ہو جائیں گے، ان اشکالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے جادو کی تعریف سن لیجئے گا، اور اور اس کا سبب کیا چیز بنتی ہے، یہ آج کریں گے، کیونکہ جادو ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو ہم شاید 5-10 منٹ کی ویڈیو میں ایکسپلین کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جادو کی تمام چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا اشکال ہے تو آپ مقالات شاذلیہ فقیر کی لکھی ہوئی تالیف ہے، کتاب ہے، اس کو مطالعہ ضرور کیجیے گا، اس کے اندر پورا اشکال ہے تو آپ مقالات شاذلیہ فقیر کی لکھی ہوئی تالیف ہے، کتاب ہے، اس کو مطالعہ ضرور کیجیے گا، اس کے اندر پورا باب باندھا گیا ہے جادو کے بارے میں، اور اس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جادو کا باب پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی بھی اشکال یا کوئی بھی اعتراض یا کوئی بھی جو ہے نا آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک ذہن میں پیدا ابہام پیدا ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ مکمل طور پر اس کے اندر باب باندھا گیا ہے، اور جادو کی جو اسباب ہیں اور اس کی جو وجوہات ہیں، جو اس کا علاج ہے، اس کی علامات ہیں، سب چیزیں کمپلیٹلی ڈسکرائب کی گئی ہیں۔ اب جادو ایک مخفی پر اسرار حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادو بھی مخلوق سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور رب کائنات نے اس کو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دیا ہے۔ ناپسندیدہ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے صراط مستقیم سے بھٹکا، لیکن یہاں پر ایک میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں ہر ایک چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم سے بھٹک یعنی یہاں سے مراد کہ جس کو پہلے ملی ہوئی ہو پھر وہ بھٹک گئے ہوں، تو شیطان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر بھی تھا، بھٹک گیا۔ شیطان اس کا ماہر، بے حیائی اس کا زیور، گندگی غلاظت اس کی خوراک، بد عقیدگی اس کی ابتدا، شرک اس کی انتہا، اور اس کی حقیقت ایک ایسی حقیقت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انسان کا جیتا جاگتا گھر برباد کر دیتا ہے، ملک کے آلات کو برباد کر دیتا ہے۔ جو عام آلات عاملین بیان کرتے ہیں یہ تو جادو کی اشوبدہ بازی ہے۔ اصل جادو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، اللہ کو دو رشتے بہت محبوب ہیں، ایک ہے ایمان کا رشتہ، دوسرا ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما رہا ہے، اور حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے یقیناً غالباً، تو وہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، تو اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا تھا۔ جادو یا سحر معجزے کے مقابلے میں آیا ہے، جادوگر انبیاء کے مقابلے میں آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھ لیجئے گا کہ جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا عصا والا، تو اس کے مقابلے جو انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن کے، یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا، تو یہ جادو ہمیشہ معجزے کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی ایمان کے مقابلے میں جادو آیا ہے، اور انبیاء کے مقابلے میں جادوگر۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جادو بھی امر خلق سے ہے جس میں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ان کی استعمال کی جاتی ہے۔ جادو بھی امر خلق سے ہے جس میں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد کی گئی ہو، اور ایسے تمام افعال جن سے بالواسطہ یا بلا واسطہ شیاطین خوش ہوتے ہوں، یا ایسے کلمات جن میں ان کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہو، تو یہ جادو ہی ہے، جادو ہوتا ہے۔ یعنی ایسے تمام کلمات جو شرکیاں ہوں، جو خلاف شرع ہوں، تو اس میں جادو جو شیطین اپنی تلبیس سے ابلیس مارتا ہے یا اپنا تصرف ڈالتا ہے، تو وہ جادو، اور جادو کا سبب کیا بنتا ہے، جی یاد رکھیے گا کہ جادو کا سبب جو ہے نا بنیاد حسد بنتا ہے، حسد ہی جادو کا سبب ہے۔ حسد ہے کیا چیز؟ جب تمہیں کسی کی اچھائی بھی بری لگنا شروع ہو جائے، یعنی کوئی اچھی بات ہے وہ بھی آپ کے اندر حسد ہوگا تو بری لگے گی، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر حسد کا مرض پیدا ہو چکا ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے انسان کے اندر کبر آتا ہے، اور شیطان کے اندر جب حسد آیا تھا وہ کبر آیا تھا، تکبر اس نے کیا تو وہ لعنتی ٹھہرا، تو وہ ابلیس سے شیطان بن گیا، مردود بن گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم جادو کے اسباب کو، اس کے علامات کو، اس کے علاج کو اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک